بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارے ویلاگ کا موضوع ہے امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل مارک کا یہ بیان کہ افغانستان میں جو جنگ نام نہاد تھی دہشت گردی کے خلاف، یہ اسٹریٹجک ناکامی ہے۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ اپنی رائے بھی ہمیں کمنٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے جائیں۔ اس میں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف 20 سال تک جاری رہنے والی یہ جو نام نہاد جنگ تھی، چونکہ امریکہ نے انخلا کر دیا ہے، اب انخلا کے بعد وہ اس جنگ کے بارے میں اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ 20 برسوں میں انہوں نے افغانستان میں کیا کھویا اور کیا پایا، اسی حوالے سے، اور پھر وہ اپنے شکست کا اسباب اور وجوہات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے افغانستان میں اسی شکست کے لیے امریکہ نے جو ہے وہ سینٹ کی جو ان کی کمیٹی ہے اس میں مختلف لوگوں کو طلب کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہے جنرل مائک میلے۔ انہوں نے جو ایوانی نمائندگان کی کمیٹی ہے برائے مسلح افراد، ان کے سامنے پیش ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اقرار کر دیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں 20 سال کا یہ جو طویل جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ، اس جنگ کو امریکہ ہار چکا ہے، یعنی انہوں نے تسلیم کر دیا ہے۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کمیٹی کے سامنے، جو ایوان نمائندگان کی کمیٹی ہے ان کے سامنے انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی، یعنی یہ شکست انہوں نے کیوں تسلیم کر دی، کس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں 20 سالہ طویل جنگ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد اس جنگ کو ہار چکے ہیں۔ اس کا سبب اور وجہ انہوں نے کیا بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کے سامنے افغانستان میں جنگ ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جو ہم چاہتے تھے، اور طالبان کابل میں واپس آ گئے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ افغانستان سے القاعدہ کا خاتمہ ہو، افغانستان سے طالبان کا خاتمہ ہو، اور افغانستان میں طالبان دوبارہ کبھی حکمران نہ بن پائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن 20 سال بعد جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو دوبارہ طالبان جو ہے وہ افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں۔ اسی کی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان سے فوجیں نکالنے اور شہریوں کے افراتفری میں انخلا کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسٹریٹجک ناکامی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فوجوں کو نکالنے کا، فوجیں یہ جو انخلا ہے یعنی ٹوٹل ویڈرال کے اوپر جو ہے انہوں نے تنقید کی ہے، اور یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ ٹوٹل ویڈرال افغانستان سے ایک طرح افراتفری کا باعث اور افراتفری کا سبب بنا ہے، اور اسی افراتفری کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا جو ہے 20 سالہ جو اسٹریٹجک ناکامی ہے، تو وہ ہماری 20 سالہ اسٹریٹجک ناکامی ہے یہ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس جنگ کے بارے میں امریکہ کی شکست کے اور بھی اسباب اور وجوہات وہ انہوں نے گنوائے ہیں۔ وہ اسباب اور وجوہات جو جنرل میلے نے امریکی شکست کی وجوہات گنوائے ہیں، ان میں انہوں نے ایک شکست کا تذکرہ یہ کیا ہے کہ تورا بورا میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو پکڑنے کی ناکامی۔ یعنی یہ ان کا تھا کہ ہماری پہلی ناکامی یہ ہوئی کہ ہم جب افغانستان پر حملہ کیا تو تورا بورا میں ہم القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ پکڑ نہ سکے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ناکامی کا ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2003 میں عراق پر حملے کی وجہ وہ بھی شکست کے وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ انہوں نے اس کی ریزن یہ دی ہے کہ جب 2003 میں عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو فوجی توجہ تھی
اور جو پوری یعنی زیادہ توجہ جتنی چاہیے تھی وہ ہم افغانستان پر فوکس نہ کر سکے اور وہ ہماری توجہ تقسیم ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھ ہی انہوں نے تیسری جو بات کی ہے کہ افغانستان میں ان کے شکست کا تیسرا سبب جو انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے جنرل میلے نے کہ چند برس قبل مشیروں کو واپس بلانا، یہ جو ہے افغانستان سے ہم نے کہتے کہ چند برس قبل اپنے مشیروں کو واپس بلا لیا، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ناکامی ہوئی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ طالبان کے محفوظ ٹھکانوں کے طور پر پاکستان سے مؤثر انداز میں ہم بات چیت نہ کر سکے، یعنی ان کا یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ پاکستان کے اوپر پھر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ افغانستان میں پاکستان میں طالبان کے محفوظ ٹھکانے ہیں، ان ٹھکانوں پر ہم پاکستان کو پریشرائز نہ کر سکے، پاکستان سے دباؤ جو ہے وہ ہم نہ بڑھا سکے کہ وہ طالبان کے خلاف ایکشن لے، اور اسی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم پاکستان کو اس حوالے سے پریشرائز نہ کر سکے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ایک ریزن دی ہے کہ ہم نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ تجویز دی تھی کہ آپ افغانستان سے ٹوٹل ویڈرال نہ کریں، کوئی 2500 فوجی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ افغانستان میں رہنے چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ مشورہ جو ہے ان کا مانا نہیں گیا، اور اسی کی وجہ سے پھر ہمیں افراتفری کا ہم شکار ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے بارے میں یعنی جو ان کے ناکامیاں ہیں اس کے بارے میں وہ اپنے لوگوں کو کیا سزا دیتے ہیں۔ پہلی بات کہ آپ اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے، تو کیوں ناکام ہو گئے؟ ان فوجی جرنیلوں کو، اس فوجی دستے کو آپ کیا سزا دیں گے؟ اس کو کوئی سزا یہ نہیں دیں گے۔ آپ نے عراق پر حملہ کیا، کیوں کیا اس وقت کہ جب آپ ایک محاذ کے اندر موجود تھے، تو دوسرا محاذ کیوں آپ نے کھول دیا؟ اسی کے ساتھ ہی جب انہوں نے ایک اور بات جو ہے وہ کر دی ہے کہ مشیروں کو واپس بلا لیا، تو یہ مشیروں کو کیوں واپس آپ نے بلا لیا؟ اس پر بھی محاسبہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ان تینوں نکات کے اوپر محاسبہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ تورا بورا میں ناکامی ان کی اپنی ناکامی تھی، پھر 2003 میں عراق پر حملہ ان کی اپنی جو ہے غلطی تھی، پھر مشیروں کو بلانا یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ تو یہ جو تین نکات ہے اس کے اوپر یہ کبھی بھی یعنی ذمہ داروں کا تعین نہیں کریں گے، اور نہ ذمہ داروں کا تعین کر کے اس کو سزا دی جائے گی اگر بالفرض کر بھی دی جائے گی۔ لیکن جو چوتھا نقطہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم طالبان کے جو ٹھکانے ہیں خفیہ، اس پر مؤثر انداز میں بات نہ کر سکے، تو یہ نقطہ جو ہے یہ سارا ملبہ اب پاکستان ہی کے اوپر یہ لوگ گرانا چاہتے ہیں اپنے ناکامی کا۔ تو پاکستان کو ہر طور پر اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جن دوستوں نے یعنی یہ ایک اب واضح حقیقت بن چکی ہے کہ امریکہ اپنی اس 20 سالہ نام نہاد طرح گردی کے دہشت گردی کے خلاف جو نام نہاد جنگ ہے، اس کا سارا ملبہ وہ پاکستان کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کو، اسلام آباد کو تیار رہنا ہوگا۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا تاکہ بر وقت آپ کو ہماری ویڈیوز ملتے رہے، اور آپ کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔